آل عمران آیت نمبر 121، صفحہ نمبر 180، سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانے پر بٹھا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد آنے والی آیات، ان کا پس منظر غزوہ احد بھی ہے اور غزوہ بدر بھی ہے، اور انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سورہ غزوہ احد کے بارے میں بھی کچھ ارشادات فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ جو آیت نمبر 121 ہے، اس کا بیان کچھ اس طرح سے۔ غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور مقابلے میں آنے والے مشرکین مکہ کو پوری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف ناکامی ہوئی بلکہ ان کے 70 کے قریب افراد مارے گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ اپنے اپنے قبیلے کے، اپنے اپنے علاقے کے، برادری کے سرداروں میں سے۔ جب یہ لٹا پھٹا قافلہ، شکست خوردہ قافلہ مکہ مکرمہ واپس پہنچا، تو حالت یہ تھی، کسی کا بھائی مارا گیا تو کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا تو کسی کا بھتیجا مارا گیا۔ اور غزوہ بدر کی وجہ بنی تھی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے قافلے کا تحفظ تھا۔ وہ قافلہ بحفاظت مکہ مکرمہ واپس پہنچ گیا، اور ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، جو ان کو غزوہ بدر میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگلے سال پوری قوت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، اور اس قافلے سے جتنا بھی ہمیں نفع حاصل ہوا ہے اس کو ہم محفوظ کر لیں گے آئندہ سال مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے۔ اور جو بھی اس قافلے سے نفع حاصل ہوا وہ سارا اکٹھا کر لیا گیا، اور 1 سال کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اب مدینہ طیبہ پر دوبارہ چڑھائی کی جائے۔ شوال کا مہینہ 3 ہجری ہے، غزوہ بدر 2 ہجری، رمضان المبارک۔ پورے 1 سال کے گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں کفار مکہ نے لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر، اور خوب تیاری کے ساتھ، سرمایہ بھی خوب لگا، محنت بھی بڑی کی، افراد بھی بڑے اکٹھے کیے، اور 3000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ جب تک نبی علیہ السلام کسی مسئلے کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نہیں اترتی تھی، آپ مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہی اصول طے تھا۔ اور اگر وحی آ جاتی، اللہ کا حکم آ جاتا، پھر مشورے کی ضرورت قطعاً نہیں رہتی تھی۔ تو غزوہ احد میں لڑنا کیسے ہے، لڑنا کہاں پہ ہے، اس حوالے سے
وہی نہیں تھی کوئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر مشورہ فرمایا، صحابہ کرام اکٹھا کیا۔ اب مسلمانوں میں ایک گروہ جو نوجوانوں کا تھا اور جو غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا تھا، ان کے جذبات تھے، جوش تھا، ان لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ کبار صحابہ یعنی بوڑھے صحابہ، نبی علیہ السلام خود، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں گے، اسی میں مدینہ کا دفاع بھی ہے، اور جب کبھی بھی تاریخ بھی اس حوالے سے اس بات کی گواہی دیتی ہے، جب کبھی بھی مدینہ پر کسی نے حملہ کیا اور انہوں نے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا تو کوئی فاتح نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ اکثریت کی رائے مدینہ سے نکل کر لڑنے کی تھی، لہٰذا نبی علیہ السلام نے اکثریت کی رائے اور ان کے مشورے کا احترام کرتے ہوئے باہر مدینہ طیبہ سے نکل کر مقام احد میں لڑنے کا فیصلہ۔ جمعہ کی نماز ادا ہوئی، عصر کی نماز ادا ہوئی اور نبی علیہ السلام زرہ پہن کے باہر نکلے۔ بعد میں صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بات طے تو کر لی ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ میں ہی ٹھہر کر مدینہ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں نبی علیہ السلام کی منشا کو دیکھ لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام زرہ پہن کے باہر آئے، انہی لوگوں نے دوبارہ کہا کہ اب ہمیں مدینہ میں ہی رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اب زرہ اتارے، اب جب تک لڑائی نہیں ختم ہو جائے گی یہ زرہ نہیں اترے گی۔ تو لہٰذا 1000 کا لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا، لیکن راستے میں مقام احد سے تک پہنچنے سے پہلے منافقین نے جو 300 لوگ تھے اور عبداللہ ابن ابی جن کا بڑا تھا، اس نے اپنے 300 افراد کو نکال لیا اور اس سے مسلمانوں کے حوصلے ہوئے۔ اور خاص طور پر جو آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، مسلمانوں کے 2 مخلص قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ایک کا تعلق خزرج کے تھا، ایک کا تعلق قبیلہ اوس کے تھا، ان کی نچلی شاخیں تھی، اور انہوں نے بھی، ان کے دل میں بھی آیا کہ ہم تو، وہ معلومات یہ تھی کہ وہ بڑا لشکر لا رہے ہیں، 300 کم ہو گئے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی تھوڑی سی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ویسے ہی الگ کر دیا، لیکن ان دونوں قبیلے کے افراد کو استقامت دی، ان کی حمایت اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات آئی، انہوں نے پیچھے ہٹنے کے فیصلے کو واپس لے لیا۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 121 میں، کہ جب آپ صبح کے وقت، جب یہ قافلہ روانہ ہوا، من اہلکا، اپنے گھر سے، اور اس وقت نبی علیہ السلام جس زوجہ محترمہ ام المومنین کے گھر میں تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اور اسی سے مفسرین نے یہ معنی مراد لیا کہ آپ کی ازواج بھی آپ کے اہل بیت سے ہیں۔ من اہلکا، آپ اپنے گھر سے نکلے صبح کے وقت، اور کیا کر رہے ہیں؟ تو بقی المؤمنین، مومنین کو کیا بتا رہے ہیں؟ لڑائی کے ٹھکانے، کیا آپ نے کہاں جب آپ مقام احد میں پہنچے، یہ کوئی 6-7 میل پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر آپ نے سب بندوں کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں مقرر کی، اور ایک مختصر سا لشکر ایک ٹیلے پہ کھڑا کر دیا اور ان کو حکم فرمایا، تم نے یہاں سے جو مرضی ہو جائے ہلنا نہیں، کیونکہ پشت سے کہیں یہ پلٹ کے حملہ آور نہ ہو جائیں، چاہے مسلمان فاتح ہو جائیں، چاہے مسلمان شکست خوردہ ہو جائیں۔ اچھا، اب اس واقعے کے تناظر میں نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا کہ نبی علیہ السلام، خواب کے 2 حصے تھے۔ خواب کا پہلا حصہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام گائیں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خیر دے گا۔ خواب کے اگلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار، آپ نے چلائی ہے اور اس کے دندانے ٹوٹ گئے ہیں۔ اس خواب کی تعبیریں 2 بیان کی گئی ہیں۔ ایک تعبیر کیا ہے کہ مسلمانوں کو
تھوڑا سا شکست کا سامنا، ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور ایک تعبیر یہ مفسرین نے بیان کی اپنی تفسیر کی کتابوں میں کہ آپ کا بڑا ہی قریبی آپ کے خاندان میں سے ایک شخص شہید ہوگا، اور وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہرحال نبی علیہ السلام نے سب کو مقرر کیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا، وہی بنو سلمہ اور بنو حارثہ، مخلص مسلمان تھے، لیکن تھوڑا سا دل میں آ گیا کہ ہم تو 700 رہ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ان تفشلا، کہ انہوں نے تھوڑی بزدلی دکھلائی، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اللہ نے ان کا ساتھ دیا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مسلمان بھروسہ کریں۔ اب اللہ رب العزت اسی تناظر میں غزوہ بدر کو، اس دن کو دہرا رہے ہیں کہ آج تم کیوں ڈر رہے ہو 3000 کے مقابلے میں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کیا تھے اس وقت؟ وہاں سے 1000 کا لشکر آ رہا تھا اور یہ 313 کے قریب تھے، اور حالت بھی بہت کمزور، نہ سامان حرب پورا، نہ سواریاں پوری، باری باری سوار ہو رہے ہیں، اور جانا بھی مقام بدر پہ ہے۔ بدر ایک شخص کے نام کا وہاں پہ کنواں تھا، وہاں پہ جا کر یہ مقام بدر پہ غزوہ بدر ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کی، آج تم کو گھبرا رہے ہو بدر کے مقام پہ؟ اس وقت تو تم اس سے بھی زیادہ کمزور حالت میں تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تمہارا در اصل عمل کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، تمہیں ہر حال میں اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب تم مسلمانوں کو کہہ رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے بھیجے؟ یہ 313 کو اللہ رب العزت 3000 فرشتوں کی مدد کی خوشخبری دے رہے ہیں، ان کے حوصلے کو بڑھا رہے ہیں۔ اور بدر کے واقعات بھی اس طرح کے موجود ہیں، میں صرف اشارتاً بیان کرتا ہوں۔ بعض صحابہ کرام دیکھتے ہیں ہماری تلوار چلتی نہیں تھی، گردن خود اتری ہوتی تھی، اور وہ اللہ کی طرف سے اترنے والے فرشتے۔ جہاں پہ آسمان سے اللہ کے فرشتے اترے، وہیں پر ابلیس لعین بھی اپنے لشکر کے ساتھ آیا، لیکن جب اس نے اس طرح سے کفار کی گردنیں اترتی ہوئی دیکھیں، وہ پھر وہاں سے دم دبا کے بھاگا بھی۔ اور اچھا ایک اور خبر بھی پہنچی کہ 1000 بھی آ رہے ہیں، اور کرس ایک سردار تھا قبیلے کا، وہ بھی اپنی کمک لے کے پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھاتے ہوئے فرمایا وہ آئے گا تو اللہ پھر 3 کی بجائے تعداد 5000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ تمہاری بڑھا دے گا۔ تمہیں کسی طرح کی بھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، صبر کا ایک معنی ڈٹ جانا بھی ہے، صبر کا ایک معنی اللہ کی آزمائش کے سامنے اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ہے۔ اگر تم ڈٹے رہے، کھڑے رہے، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرتے رہے، وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، پھر کیا ہوگا؟ جب تم پر وہ ایک دم پہنچیں گے، یعنی اگر کفار کا لشکر تمہارے خلاف کفار کی مدد کے لیے پہنچے گا، اگر وہ اچانک پہنچ جائے گا، جیسے کہ کرس کے بارے میں تھا کہ وہ لشکر لے کے آ رہا ہے، اللہ فرمایا تم کیوں فکر کرتے ہو؟ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ اس تعداد کو 3000 سے بڑھا کر کتنا کر دے گا؟ 5000 کر دے گا۔ اور پھر ہوں گے بھی کیسے؟ نشاندار گھوڑے، یعنی کہ ان کی پیشانیوں پر نشان لگا ہوگا، اور یہ عمدہ گھوڑوں کی اس وقت علامت ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں
وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ اس چیز کو اللہ نے تمہارے دل کو اس چیز کے ساتھ خوشخبری دی ہے، خوشی دی ہے، بشرا لکم، یہ 3 سے 5 ہزار کی مدد تمہارے لیے خوشی ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کو بھی اس سے کیا ہو جائے، اطمینان ہو کہ اگر کرز کا لشکر آ رہا ہے تو آسمانوں سے اللہ کے فرشتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ بعض کافروں کو ہلاک کرے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کرے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ لوٹیں خائبین، ناکام ہو کر، رسوا ہو کر۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے میرے محبوب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آؤ یتوب علیہم، یا اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے گا، یا اللہ ان کو عذاب دے گا، بس بے شک وہ ظالم ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مبلغ تھے، ایک داعی تھے، اور ان سب سے بڑھ کر رحمت للعالمین، یعنی کہ وہ کسی بھی انسان کے بارے میں کفر اور پھر جہنم میں جلنے کی وہ امید نہیں رکھتے تھے، کڑن تھی دل میں، خواہش تھی کہ یہ سارے ہی مومن ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے میرے محبوب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ آپ کا کام ایک مبلغ کا، ایک داعی کا، آپ کا کام ایک پیغمبر کا اور ایک رسول کا آپ کرتے جائیں۔ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بہت ہی حق سے روگردانی کرنے والے ہیں، اور اصل بات کیا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ساری انسانیت اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی فرق کمی نہیں ہوتی، اور اگر ساری انسانیت بھی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو پہلے ہی تمام چیزوں کا، آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بے انتہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا، وصلی اللہ تعالی علی